الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت یہ کی تھی کہ حضرت ابو درداء اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سرید کا پیالہ بناتے صبح اور ایک شام کو، اور یہ سرید کا پیالہ جو تیار کرتے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک صبح کو اور ایک شام کو پیالہ تیار کرنا ہے یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے لیے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں اتنا ہی زیادہ عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ ایک سودا ہے، نفع بخش تجارت ہے جس کو کرتے ہوئے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن جو کرتے ہیں ان سے پھر سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ کا عطا کیا ہوا محمود بن محرام رحمہ اللہ، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ماموں خرچ ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو، تو کہتے ہیں ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے، ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں؟ تو ماموں نے جواب دیا بیٹا جتنا بھی خرچ کرتا ہوں اللہ پھر اور زیادہ دیتے ہیں۔ کہا اچھا، ابھی بچے تھے نا؟ اس بات کو سن کر انہوں نے جو کچھ پاکٹ منی ان کی جمع تھی وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، لوگوں میں تقسیم کر دی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تو پھر کہنے لگے کہ ماموں جان مجھے تو ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، یقین کرتے ہیں تو پھر اللہ عطا فرماتے ہیں، اور کبھی تو وہاں سے اسباب لگاتا ہے اللہ کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سب کیوں، کہاں اور کیسے سے مل رہا ہے۔ اور آج کل کے مسلمان بسا اوقات آزمائش میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ وظائف وغیرہ کی طرف آتے ہیں، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا فرار کا تو کہتے ہیں کہ بھلا یہ پڑھتے ہیں آزمائش ختم ہوتی ہے کہ نہیں، اچھا یہ کام کرتے ہیں بھلا ملتا ہے کہ نہیں۔ پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات دیے تھے کہ انہیں یقین ہوتا تھا اللہ پہ، اللہ کو آزماتے نہیں تھے، جو کہ سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، زہد ہوتا تھا ان میں۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے قریب جو لوگ ہلاک ہوں گے وہ بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، اور لمبی امیدیں لگانے کی وجہ سے ہلاک ہوں گے کہ چلو پھر صدقہ کر لیں گے، چلو پھر اللہ کی راہ میں دے لیں گے۔ قرآن مجید نے کتنی خوبصورتی سے اس نقشے کو پیش کیا ہے کہ کیسے آپ اپنا مال اور کیسے اپنی اولاد کو اپنے لیے آپ نفع بخش تجارت بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ جس نے یہ کام کر لیا کہ غافل ہو گیا تو اس سے بڑھ کر گھاٹے کی تجارت کرنے والا کوئی نہیں، خسارہ پانے والا کوئی نہیں۔ خسارہ کیسا، گھاٹا کیسا کہ قیامت کو نہ تو مال نے فائدہ دینا ہے نہ اولاد نے فائدہ دینا ہے۔ یہ مال اور اولاد اسی کو فائدہ دیں گی جو مال حلال کمائی سے کمائے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کسی کی خیر خواہی کر دی، اور اولاد وہی نفع دے گی جس کی صحیح تربیت کی۔ اسی لیے امام محمد بن صالح رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ بعض لوگ اپنی اولادوں کی تربیت نیک کرتے ہیں اور بعض لوگ حیوانی کرتے ہیں۔ حیوانی تربیت وہ کیسے؟ جانور اور حیوانات جو ہیں ان کی سب سے بڑی تکلیف پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، یہ کچھ کھا لے، یہ کچھ کھا لے، یہ کچھ پی لے، یہ بھوکا نہ رہ جائے۔ یہ ہے حیوانیت کہ بس اپنے بچے کی خوراک کی فکر کرنا کہ بس کچھ نہ کچھ کھا لے، خواہ حلال ہو یا حرام ہو۔ جو لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تو وہ اسی حیوانیت کی مثال ہیں، اور کہتے ہیں جی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اللہ ہمیں حرام مال کا ایک نوالا بھی نصیب نہ کرے، اللہ ہمیں حرام سے بچائے،
آمین۔ اور تربیت صالحہ یہ ہے کہ جس طرح تم اس کی خوراک کی فکر کرتے ہو، اس سے ایک نہیں بلکہ 1000 گنا زیادہ آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کی قبر کیسی ہوگی، اس کا حشر کیسا ہوگا، اور ہمیں کیا بھیجے گا ہمارے مرنے کے بعد۔ اس بات کی تو فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اب انہیں دولت کی کوئی کمی نہ ہو، ہر قسم کی فیسلٹیز مہیا کرتے ہو، اور یہ پھر کیا کریں گے اگر ان کے پاس جوڑ جمع نہ ہوا، ان کے پاس زیادہ پیچھے میں دولت چھوڑ کے نہ گیا۔ لیکن اس کی فکر کسی کو نہیں ہوتی کہ ہمارے مرنے سے پہلے اگر وہ اللہ نہ کرے اس دنیا سے چلا گیا، میرا بچہ یا بچی جو بھی ہے، میری اولاد اس دنیا سے چلی گئی، تو اس کی قبر اور حشر کے معاملات کیسے ہوں گے۔ بہترین تجارت کرنے والے والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کو جنت میں لے جانے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اپنی اولاد میں سے محبت کرنے والے وہ ہیں جن میں اللہ نے یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ اپنی اولادوں کو نیک اور صالح بنا کے جائیں گے۔ اولاد کے وہ پھر ادھر اولاد کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور ادھر والدین کے درجے فوراً بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایسی اولاد بنائے اور ایسی ہی اولادیں نصیب فرمائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ جو اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں عطا کیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ انہیں موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ایک وقت آئے اور کہے کہ یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے۔ کس لیے مہلت دے دے؟ کہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ فرائض ہیں، اسلام کے ارکان ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دے، میں صدقہ کر کے صالح لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ یہ خواہش اگر انسان موت کے وقت کرنا چاہے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے کہ وہ خیر خواہی کا جو کوئی بھی پہلو اختیار کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا ہم الاخسرون ہم الاخسرون ہم الاخسرون، یہ ہیں نقصان اٹھانے والے، یہ ہیں نقصان اٹھانے والے، یہ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الاکثرون، کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے۔ الا من فعل هكذا وهكذا، ہر شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ خسارے کی تجارت کرنے والا، گھاٹے کا سودا کرنے والا ہے، سوائے اس مالدار کے جو دائیں بائیں اور سامنے خرچ کرتا نظر آئے۔ یہ ہر قسم کے خسارے اور گھاٹے سے قیامت کے دن محفوظ رہے گا۔ اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ اللہ تو اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور وہ بھی برکتوں والا عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حرام کے ایک نوالے سے بھی محفوظ فرمائے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی دنیاوی تعلیم اور آسائشوں کی فکر کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کی تیاری کروانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت تک ہماری نیک نسلیں چلتی رہیں۔ آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔